إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس اٹل حقیقت کو جسے موت کہا جاتا ہے بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب بھی کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر ایک لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک لمحے بعد، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس نے بہرحال آنا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری کے پیچھے تھے اور آپ نے
ان کو کہا کہ یا معاذ، معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، آپ فرمائیے۔ آپ نے جب دوسری بار تیسری بار اس طرح آواز دی اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھو، تو فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تمہیں یہ پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ جب صحابہ کسی مسئلے کا جواب نہیں جانتے تو وہ فرماتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ یشرکو باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت کریں، ان یعبدوہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا حق تھا جو بندوں پر تھا، اب بندے کا حق تم یہ جانتے ہو، وما تدری، تمہیں یہ پتا ہے ما حق العباد علی اللہ، بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، بندے کا بھی ایک حق ہے۔ فرمایا بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور اللہ تعالی کی وہ وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی اللہ یعذب بہ، اللہ تعالی اس کو عذاب نہ دے، اللہ تعالی اس کو جہنم سے بچا لے۔ یعنی جنت کا دخول یہ توحید اور اس کے تقاضوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کی توحید کو اپنا کر اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ کا بھی ارادہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے۔ تو بات یہی چل رہی تھی کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق جو عبادات کی صورت میں ہے، اس کے اوامر کی صورت میں ہے، اس کے احکامات کی صورت میں، اور دوسرا حق حقوق العباد ہے، انسان اللہ کے حق کو ادا کرتا ہو اور اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو۔ بندوں کے حقوق میں اسے چاہیے کہ وہ بندے کے کسی ایسے حق کی جو شرعاً اس پر عائد ہوتا ہے اس کی حق تلفی نہ کرے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے آخرت میں پیچھے رہ جائیں گے جن میں حقوق العباد کے تعلق سے معاملات درست نہیں۔
کئی ایسے چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم لوگوں کا حق جو وراثت کی صورت میں اسے کھا جاتے، اکلا لمبا، پورے کا پورا ہڑپ کر جاتا. مال کی یہ محبت تمہارے اندر کس قدر رچ بس گئی کہ تم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی. کہ دنیا کی زندگی کے تعلق سے جو کچھ ہم دنیا کے اندر آشائشیں دیکھتے ہیں، فراوانیاں دیکھتے ہیں، مادی وسائل دیکھتے ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس تعلق سے دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا. فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا کو حرام طریقوں سے حاصل کیا تو اس کے لیے آخرت میں سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں. اور جس نے دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کیا اس کے ذمے آخرت میں ان تمام چیزوں کا حساب ہے. سے یہ پتا چلا کہ حرام مال کا تو حساب بھی نہیں ہے، حرام مال کا تو عذاب ہی عذاب ہے. کئی لوگ ایسے مسائل پر بھی مسائل پوچھتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ لی. میرے پاس کئی ایسے فتوے آئے جس میں کہا ہمارے باپ نے ساری زندگی حرام طریقوں سے کمایا ہے، اب باپ مر گیا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، اب ہم حصہ لیں کہ نہ لیں. حرام مال سے جو کچھ بنا ہے اس میں وراثت کیسے نافذ ہو؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ حرام مال میں تو وراثت نہیں ہوتی تو کروڑوں روپے جا رہے ہیں لیکن ایمان بچ رہا ہے. اب ایسا تقویٰ کہا تو حرام ذرائع سے اگر کمایا گیا ہے اس پر تو عذاب ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پر بھی حساب ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ تم سے ہر نعمت کا حساب لے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ احقاف کی تفسیر میں ایک مقام پر یہ واقعہ ذکر کیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا دور خلافت تھا، گرمیوں کے دن تھے، تیز دھوپ تھی، آپ کچھ لوگوں کے ساتھ گشت پر تھے، پیاس محسوس ہوئی، پانی طلب کیا، کسی گھر سے آپ کو پانی پیش کیا گیا، اس پانی میں تھوڑا سا شہد ملا ہوا تھا، پیا، ساتھیوں نے پیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھیوں سے کہتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا. یہ بھی ایک نعمت، ٹھنڈا پانی ہو، میٹھا پانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ تکاثر کی تفسیر میں الہاکم التکاثر، اس کی آخری آیت، اس کی تفسیر میں واقعہ نکلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے ستایا تو آپ گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر بھی مل گئے، جناب عمر بھی مل گئے، فرمایا کیسے نکلنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی جس چیز سے آپ پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان۔ آپ ابو الحیثم ایک صحابی اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام فرمایا، جواب نہیں آیا، تیسری بار سلام کیا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شریعت کا قاعدہ ہے کسی کے یہاں جاؤ 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر واپس چلے جاؤ۔ واپس جانے لگے تو ام حیثم نے، ابو الحیثم کی بیوی نے آواز دی کہ اللہ کے رسول ابو الحیثم تو گھر پر نہیں ہے لیکن آپ تشریف لائے، باغ میں بیٹھے، فرمایا ہماری شریعت کا اصول یہی ہے 3 دفعہ سلام کرتے ہیں، جب جواب نہیں آتا تو ہم واپس چلے جاتے۔ فرمایا میں نے ہر دفعہ آپ کا سلام سنا بھی اور جواب بھی دیا، اور مجھے یہ اچھا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلام کی اور برکت کی جو دعا ہے سلام کی صورت میں وہ حاصل ہوتی رہے، بار بار حاصل ہوتی رہے۔ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ایک اسلامی تشخص ہے، آج ہم کتنے مغربی ذہن کے زیر اثر ہو گئے، مغربی تہذیب کتنا ہمارے اوپر اثر انداز ہو گئی کہ السلام علیکم ایک بہترین ملاقات کے لیے ایک مسلمان کا اس سے بڑھ کر دوسرے مسلمان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اگر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے تو کبھی ان الفاظ پر غور بھی نہیں کیا کہ السلام علیکم کا کیا معنی ہے، ورحمۃ اللہ کا کیا معنی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت جب ذکر کیا تو واحد ذکر کیا، برکات ذکر کی تو جمع ذکر کی، وہ برکتہ نہیں ہے، وہ برکاتہ، پورا ایک موضوع ہے۔ یہ ہمارے یہاں اس چیزوں کا کتنا اثر آ گیا ہے، میں نے عرب لوگوں میں دیکھا جو بیچارے السلام علیکم کرنے والے ہیں، سارا دین وہاں سے چلا، وہ بھی مغربی تعلیم کے زیر اثر ہو کر اب اس طرح سے کہتے ہیں صباح بالخیر، مساء بالخیر، جیسے کہتے ہیں نا گڈ مارننگ، صباح بالخیر، یہ گڈ مارننگ کا ترجمہ ہے عربی میں، مساء بالخیر گڈ نائٹ، جیسے کہتے ہیں پھر ملیں گے سی یو اگین، تو کیا کہتے ہیں سمرات، ایسے الفاظ ان سے ان کے چبائے ہوئے نوالے بول کر ہم فخر محسوس کریں۔ اسلام تو ایک مثالی اور ایک زندہ قوموں کا دین ہے، جو اسلام کے زیر سایہ جینے کو اچھا سمجھتے ہیں، جو اسلام کے زیر سایہ رہ کر تربیت کو اعلیٰ تربیت سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا دین ہے۔ کہاں ابو الحیثم جو ہیں بازار گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، اللہ کے رسول بیٹھے باغ میں، ابو الحیثم گھر آئے، ان کی بیوی نے ساری بات بتائی، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے آج پورے مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ خوش قسمت گھرانہ کوئی بھی نہیں، اللہ کے رسول میرے گھر آئے۔
ابو الہیثم نے بکری ذبح کرنا چاہی، اللہ کے نبی کی ضیافت کرے، پہلے کچھ کھجوریں لے کر آئے، پانی لے کر آئے، جب بکری ذبح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، وہ تمہارے گھر کا ایک اثاثہ ہے، اس سے بچو۔ خیر اس نے دوسری بکری ذبح کی، بنایا کھانا، پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب عمر کو، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھایا پیا۔ جب آپ جانے لگے تو آپ نے دعائیں کلمات کہے اور پھر جناب ابوبکر جناب عمر کو مخاطب کیا اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج اللہ نے ہمیں دوسروں قسم کی سہولتوں سے نوازا ہے، لیکن ان سہولتوں میں تھوڑا سا انقطاع آ جائے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے اور آزمائش طویل ہو جائے، ہم اللہ کی کیسی احسان فراموشی کرتے ہیں۔ کبھی جب اس نے انعامات کی بارش کی کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور جب اس طرح کے مسئلے آ گئے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اس کا رب اسے اکرام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اسے نعمت عطا کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے میں تو اس کا حقدار تھا، میرے رب کا مجھ پر یہ کرنا، میں تو اس کے قابل تھا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب کبھی اللہ اس انسان پر رزق کے معاش کے معاملے میں تنگی کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کیا کہتا ہے میرا اللہ تو مجھے بھول گیا ہے۔ بڑا عجیب اور غریب یہ انسان ناشکرا ہے، اسی لیے اس انسان کو مختلف اس قسم کے القابات قرآن نے دیے۔ خلق الانسان حلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اللہ کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو واہ ویلا، چیخ و پکار، جزا فضا، میرا سب تباہ ہو گیا۔ میں نے تو کئی کاروباری لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان بھی سنیے نقصان کیا ہوا۔ کاروبار اسٹارٹ کیا اور اس میں توقع تھی کہ 2 کروڑ کا فائدہ ہوگا، وہ 2 کروڑ کا فائدہ نہیں ہوا۔ کاروباری اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں ہمیں 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے 2 کروڑ کے نقصان سے بچا لیا، اللہ نے معاملہ برابر سرابر کر دیا، نہیں، یہ پروفٹ کا نقصان بھی نقصان میں جا رہا ہے۔ 2 کروڑ کا سننے والا عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بیچارے کے 2 لاکھ روپے ڈوب گئے، 2 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ یہ حقیقت ہے اس انسان کی اور اس دنیا کے تعلق سے اس کے معاملات کی۔ ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کے تعلق سے فرمایا کہ یہ انسان لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہے،
ارائیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ قیامت کے دن کو کون جھٹلا رہا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، خود بھی نہیں خرچ کرتا، کسی کو کہتا بھی نہیں کہ یہ مسکین ہے اس کو کھلا دو۔ فویل للمصلین، فرمایا ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یاد رکھیے جو حقوق اللہ جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، اور یہ حقوق اللہ بہتر انداز میں قبول ہو جائے، بدنام نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حقوق العباد میں غفلت نہ کرے۔ وگرنہ آپ دیکھیے اچھے سے اچھا دیندار انسان بھی حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے اس کی نیکیاں بدنام ہوتی ہیں، اس کی نماز بدنام ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر جائے اور ہو نمازی، ہو ہر سال عمرے کرنے والا، اب لوگ کیا کہتے ہیں جب اس کا تذکرہ آئے، یار وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، کہتے بس جی رہنے دے، وہ اس کے اتنے پیسے کھا گیا، اس نے اتنے پیسوں کا اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ اب کیا ہے، اب اس کے ان معاملات کی وجہ سے اس کی عبادات بدنام ہو رہی۔ اس لیے قرآن مجید نے ان عبادات کے تعلق سے بھی یہ کہا کہ اہل ایمان کے اوصاف یہ ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں یہ اپنے نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہمیشہ نماز پڑھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ہمیشہ کا نمازی ہو، یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کی نماز پڑھنے والا اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہو، یہ ضروری نہیں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ پھر نماز کا حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ نماز پڑھنے والا نماز کی حفاظت کیسے کرے؟ اپنے آپ کو پھر ہر ایسی چیز سے بچائے جس سے نماز بدنام ہو، ہر ایسی چیز سے بچائے۔ ہم نے تو دین کا لبادہ بھی اس لیے اوڑا تاکہ لوگ دنیا میں ہم پر اعتماد کریں۔ باقاعدہ ایک بندہ کسی کو مشورہ دے رہا، یار آپ نماز تو پڑھتے ہو، آپ داڑھی رکھ لو، اچھی بات کری، اور کہتا ہے داڑھی رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، پھر 2 نمبر مال بھی نکل جاتا ہے۔
یہ لوگوں کی سوچ ہے. یعنی دین کو بھی دین سمجھ کر نہیں اپنانا ہے، دین کو بھی دنیا کے مفاد کی خاطر اپنانا ہے. تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیسے ہمارے معاملات درست ہو، کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، کیسے برکات کا نزول ہو، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کو پیار آئے. بہت چھوٹا سا لفظ ہے اخلاص، لیکن جب آپ اس کی حقیقت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص تو ساری عبادت کا اصل لب لباب یہی ہے. جتنی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینا ہے، اپنے آپ کو تھپکی دینا ہے کہ نہیں بہت اچھا ہے. انسان شرعی اعتبار سے اتنا بھی اس کو اپنے معاملات سے، اپنی آخرت سے، اپنے اعمال سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ اپنا محاسبہ رہے. دیکھیں نا کیسی تعریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی. جب آپ سے سوال ہوا عن البر والاسم، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتو کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساعت کا سیئتو کا، تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، فانت مومن، پھر تو مومن. آپ کسی کے منہ پر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں بھائی کرنا پڑتا ہے جی. آپ بتائیے، وہ آپ کی باتوں سے اسے ایک خوشی ملی، وہ ایک دیندار آدمی تھا، اس کو آپ کی بات سے خوشی ہوئی، اور بعد میں آپ کا یہ چہرہ اگر اس کو دکھایا جائے، اس کا مطلب یہ کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یہی جملہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. اس نے فرمایا کہ بعض دفعہ زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ اس کو جنت کے بہت زیادہ قریب کر دیتا، اور بعض دفعہ یہی ایک کلمہ انسان کو جہنم کے گہرائیوں میں دھکیل دیتا. ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ اخلاص ہے. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے وحید بھائی کا بائی پاس ہوا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اقبال بھائی کے لیے حفیظ بھائی کے لیے اکرم بھائی کے لیے ناصر حبیب کے لیے نفیس بھائی کے لیے اور اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اشرف بھائی کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة غزہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ان کے حالات پر رحم فرمائے اور جو ان کے لیے ایسا عمل جس سے ان کو فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے آپ اگر مالی طور پر کوئی ان تک تعاون پہنچا سکتے ہیں صحیح ہے جانی طور پر آپ کچھ کر سکتے ہیں صحیح ہے جب یہ دونوں راستے مسدود ہو جائیں پھر شریعت کا کام یہ ہے شریعت کا کہنا یہ ہے کہ پھر آپ ان کے حق میں دعا کریں اور دعا کو معمولی نہ سمجھے یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ایک ہتھیار ہے اور ہتھیار وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لڑتا ہے اپنے دشمن سے تو اس پر کامل اعتماد کریں کامل بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمجاہدین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی غزہ وفی فلسطین وفی کل مکان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين